السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی ورکرز کے لیے ایک بڑا ہی ایموشنل دن تھا۔ پورا پاکستان ایک جلسہ گاہ بنا ہوا تھا، جذبات بہت زیادہ تھے، لوگ بڑی تعداد میں جلسہ گاہ پہنچ رہے تھے، مگر پھر اچانک یہ خبر آئی کہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے، تو اس پر کارکنان کے جذبات بہت زیادہ مجروح ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ وہ جلوس نکالیں گے، جلسہ کریں گے۔ پھر جذبات دوبارہ اوپر چلے گئے، پھر ان کی گرفتاری کی خبر آئی تو جذبات دوبارہ مجروح ہوئے۔ پھر پتہ چلا کہ شیر افضل مروت کو کہیں نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے، پھر پتہ چلا کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ پھر علیمہ خان کا جو بیان آیا وہ بڑا زبردست تھا، جس میں انہوں نے کہا، یہ سوال تھے ان کے کہ پوچھا جائے کہ یہ 7 بجے 7:30 بجے اعظم سواتی کیا کرنے گئے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اکیلے اعظم سواتی نہیں، 2 بندے گئے تھے۔ میں آپ کو آج صبح جو کچھ ہوا اس پر بھی پوری تفصیل جو ہے وہ بتاؤں گا۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اس وقت جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں۔ اس وقت ایک منی جلسے کی سی صورتحال ہے، اور محمود خان اچکزئی اس بات پر ناراض بھی ہوئے کہ جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مشورہ نہیں کیا۔ اس حوالے سے محمود خان اچکزئی نے دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ایکویشن میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی ہے، اور اس کے بعد یہ جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر کیا گفتگو ہوئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب جو 7 بجے اڈیالہ جیل پہنچے، ان کے لیے دروازہ کھلوایا گیا اور ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے۔ یہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے، اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے آ گئے، کیونکہ آج جو دہشت گردی کے 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے بھی پیشی تھی، اور واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ نے بڑا ایک زبردست بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ان کے اقبالی بیانات تھے 9 مئی کے حوالے سے، جس میں عمران خان پر الزام لگایا گیا تھا، وہ ہم نے نہیں دیے، ہماری لا علمی ہے، ہم بالکل اسے ڈس آن کرتے ہیں۔ عمران خان نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ نے تشدد کرنا ہے، اور 9 مئی کی کسی بھی پلاننگ میں عمران خان شریک نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی پلاننگ ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ غلط ہے، اور انہوں نے عدالت میں اپنا ایفیڈیوٹ بھی دیا، وہ خود بھی پیش ہوئے۔ وہ انسداد دہشت گردی کے جج اعجاز آصف کی عدالت تھی، اور وہ اڈیالہ جیل میں ہی لگی تھی۔ لیکن اب صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اعظم سواتی پچھلے 4 مہینوں سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے، مگر ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جاتے تھے مگر ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ آج ان سے ملاقات کروائی گئی۔ انتظار پنجوتھا جو وکلاء تھے دہشت گردی کی عدالت میں، جج کے سامنے جن وکلاء نے پیش ہونا تھا، ان وکلاء کو بھی اجازت نہیں تھی۔ آج چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وکلاء جو ہیں، جو کوئی بھی ہیں، اس وقت صبح سویرے کیونکہ یہ عدالت لگ گئی تھی اور تقریباً 8:30 9 بجے وکلاء وہاں پہنچ گئے تھے، تو وہاں پر عمران خان نے کہا کہ ان کے وکلاء کو اجازت نہیں دے رہے اندر آنے کی۔ تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ جناب وہاں پر تو کوئی وکیل ہی نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے اپنا عملہ بھیجا، انہوں نے آ کے بتایا کہ درجنوں وکلاء باہر موجود ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب خود باہر آئے عدالت کے ساتھ والے کمرے میں، اور انہوں نے ججز سے ملاقات کی، وکلاء سے ملاقات کی، تو وکلاء نے بتایا کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں جانے نہیں دے رہے۔ انتظار پنجوتھا صبح سے وہاں کھڑے تھے، اس کے علاوہ راجہ متین صاحب تھے، اس کے علاوہ ملک فیصل تھے، اور کتنے ہی وکلاء تھے، لیکن کسی وکیل کو آج عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کوئی اندر نہیں گیا۔ ایک ہی ملاقات ہوئی ہے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں اور قاضی انور صاحب کی۔ یہ ملاقات کے لیے گئے تھے وہاں پر، لیکن یہ بڑی کنٹرولڈ ملاقات تھی۔ تو عمران خان سے انہوں نے پوچھا کہ جلسہ آپ نے ملتوی کیا ہے، تو اس پر انہیں بتایا گیا عمران خان کی جانب سے کہ صبح ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان کو بہت ساری ریزنز دی گئیں، لیکن کیونکہ یہ قاضی انور اور سینیٹر ہمایوں کی ملاقات بہت کنٹرولڈ تھی، اس میں لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے اور بھی بیٹھتے ہیں، تو اس سے زیادہ تفصیل انہوں نے طلب نہیں کی۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ جو انہوں نے مجھے وجوہات بتائیں اور یہ سب کچھ بتایا، اس کے بعد پھر میں نے جلسہ کال آف کیا۔ یہ بات عمران خان نے مانی ہے، لیکن وہ جو ہم بات کر رہے تھے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ یہ پرپوزل گئی باہر کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں۔ اب ان کو کس نے کہا، کیا انہوں نے وہاں پر ریزنز دیں، انہوں نے جا کے اندر کیا بتایا،
لیکن کچھ ایسی ریزنز بتائیں انہوں نے، وہ سچی تھی جھوٹی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں، میں کسی پر شک نہیں کر سکتا، تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ جلسہ میں نے کال آف کیا۔ لیکن قاضی انور اور ہمایوں صاحب کو خان صاحب نے کہا کہ آخری دفعہ یہ کال آف جلسہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا، اب میں آپ سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر پارٹی کوئی جلسہ یا احتجاج کرتی ہے، جیسے 8 ستمبر کو اعلان ہے، تو عمران خان کبھی کسی چیز کو کال آف نہیں کرے گا۔ جو لوگ اس وقت حکومت چلا رہے ہیں، جو لوگ اس وقت خود مختار ہیں، جو حکمران بنے ہیں، یہ اب ان کے سوچنے کی بات ہے، نقصان ہو نہ ہو، کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ میں نے یہ آخری دفعہ کیا ہے، مجھے جو بتایا گیا اس کی بنیاد پر جلسہ میرے کہنے پر کال آف ہوا ہے، لیکن یہ آخری دفعہ ہے۔ حالات کیا ہوتے ہیں، چیزیں کیا بنتی ہیں، اب میں اس کو دوبارہ ملتوی نہیں کروں گا۔ تو وہی سوال آ گیا کہ خان کو جو پکچر کوئی دکھانا چاہتا تھا وہ دکھائی گئی جا کے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں اس میں جو چل رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ورکرز بڑے ناراض ہیں، جو لوگ آئے دوسری دفعہ وہ یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ بچپن میں ہم سنتے تھے شیر آیا شیر آیا، جس دن اصلی شیر آ گیا اس دن بندے گئے ہی نہیں تھے۔ تو اب ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے کہ جی اب جلسہ ہونا ہے، اب جلسہ ہونا ہے، تو اس سے ان لوگوں کی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ میں نے کل بھی کہا، اب بھی میں بتا دوں کہ جس طرح سے قوم پوری نکلی ہے اور جلسہ گاہ بن گیا پورا پاکستان، گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر ہر جگہ پر ان کو رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑی۔ اور رات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اتنی موبلائزیشن ہو گئی ہے، یہ لوگ اگر یہاں پر آ گئے تو ہم کیا کریں گے۔ تو جو بھی ریزن بنائی گئی، آج مبارک ثانی کیس بھی تھا، اس کی ریزن بنائی گئی ہوگی، کوئی مولویوں کے احتجاج سے ڈرایا گیا ہوگا۔ اب مولویوں کا احتجاج تو یہ ایجنسیز والے خود کرواتے ہیں، ان کو ڈی چوک تک لے کر جاتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس بیانیے میں ایکچولی ہے کچھ نہیں، یہ سبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سیکیورٹی کا نام لیتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غاصب ہیں، جھوٹ پر اقتدار کے ذریعے قابض ہیں۔ تو انہوں نے کیا تصویر دکھائی وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، کل تک وہ بھی کھل جائے گی بات کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ آج جو میٹنگ تھی بڑی کنٹرول تھی قاضی انور اور ہمایوں صاحب کی، بہت ہی کنٹرولڈ میٹنگ تھی، تو بہت زیادہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن صرف اتنا پتا چلا ہے کہ یس عمران خان نے یہ کنفرم کیا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کیا تھا، لیکن اب 7 بجے جب ان کو بلا کے جگا کے اور وہاں پر یہ میٹنگ کرائی گئی اور چیز دی گئی، تو خان صاحب بھی ایک سمجھدار آدمی ہیں، ان کو بھی ارجنسی کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ دس از واٹ دے وانٹ، اور انہوں نے گڈ فیتھ پر اگر کسی نے کہا کہ آج آپ جلسہ ملتوی کر دیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، سوچنے کے لیے تیار ہیں، اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کچھ ہم تجاویز کرنے کو تیار ہیں، تو اب یہ تو کریڈیبلٹی ان کی ہے۔ تو جو پیغام لے کر گیا ہے وہ بھی تو ریسپانسیبل پھر ہوں گے کہ آپ ایک جھوٹا پیغام تو نہیں لا سکتے۔ تو قاضی انور نے تصدیق کر دیا کہ یہ کال آف ہوا ہے، یہ خود عمران خان نے کال آف نہیں کیا، لیڈروں نے جا کر بتایا کہ یہ کہانی ہے، اب کیا کہانی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، تو اس بنیاد پر کال آف کیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ آخری کال آف ہے، آخری موقع میں نے دیا ہے، اب اس کے بعد میرے پاس کوئی نہ آئے، جو بھی ہوگا اس کے ریسپانسیبل یہ لوگ خود ہوں گے جو اس وقت آج اقتدار پر قابض ہیں۔ لوگ جب نکلیں گے اور فیصلہ کر چکے ہیں لوگ، تو پھر وہ سمندر ہوگا اور وہ ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ اس وقت تک کی خان صاحب کے حوالے سے یہی تازہ ہے۔ دوسری جانب شیر افضل مروت جو ہے وہ خیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ شیر افضل مروت کی پولیس کے ساتھ جو جھڑپ کی ویڈیو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیر افضل مروت نے پولیس اہلکار کی وردی پھاڑ دی اور اس کی تذلیل کی۔ شیر افضل مروت کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی اس نہج پر پہنچ گئی کہ ان کی اپنی قمیض بھی پھٹ گئی، اور شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آیا تو وارنٹ لے کر آئے، گرفتاری دے دوں گا، ورنہ بدماشی کرنے والوں کے ساتھ بدماشی کی جائے گی۔ بہرحال ایجنسی والے تو لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں، آج شیر افضل مروت نے انہی کے کپڑے اتارے ہیں اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ ہوا میں لہرائے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اب تک یہی اپڈیٹس ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ اس حوالے سے مزید کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔